کانفرنس ہے. اس کی شروعات بھرپور انداز میں مذمت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کل رات کو جو اسلام آباد میں اسد طور کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ان پہ ان کے رہائش گاہ میں ان پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ ہمارے ملک کا دارالخلیفہ ہے. یہ کوئی چھپی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی گاؤں نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ ہمارے صحافی محفوظ نہیں ہیں تو پھر پشاور میں، وزیرستان میں، ٹانک میں جو صحافی برادری ہے وہ کتنی محفوظ ہوگی؟ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے بل پیش کیا ہے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے بات بہت نکل گئی ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے اور بتایا جائے کہ آخر کار یہ کون ہیں جو بار بار صحافیوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور پھر نہ ان کی کوئی پکڑائی ہوتی ہے، نہ سنوائی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی سازش، نہ ان پہ کوئی سزا دی جاتی ہے. تو اس چیز کے بارے میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سخت سے سخت اقدام اٹھانے چاہیے. آج کی جو بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت نے 15 مئی کو جو ADR ایکٹ پاس کیا ہے. اس ایکٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ یہ حکومت ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے انہوں نے کریٹ کیا ہے. ضم شدہ اضلاع جو تھے بہت سالوں تک محرومی کا شکار تھے. وہاں کے لوگوں کی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ پھر سے ان کو پختونخوا کی عوام سے ایک مختلف اور نایاب طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. ہم اس ایکٹ کو ایک نئے FCR ایکٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. اس کے جو ممبرز ہیں ان کو ثالثین کے ورڈ کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے. ثالثین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اور اس ایکٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کیس سول یا کرمنل کسی بھی ٹائم کورٹ سے اٹھا کے ADR کی کمیٹی کو، ثالثین کی کمیٹی کو ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے. پھر ان ثالثین کو اتنی بلینکٹ امیونٹی دی گئی ہے کہ اس میں کہا ہے کہ ثالثین ان کو اس پوسٹ پہ چوز کرنے والے اور کوئی بھی سرکاری عملہ جس کا ADR ایکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کے اوپر فیوچر میں کوئی سول اور کرمنل کیس نہیں ہو سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی ایک بلینکٹ امیونٹی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان ثالثین کو کون چنے گا؟ ان کا معیار کون سیٹ کرے گا؟ یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے اوپر تو ان کو تو فری پرمیشن مل گئی ہے. یہ کوئی بھی اقدام کسی بھی طریقے سے پاس کرا لیں، ان کے اوپر تو کسی قانون کی تلوار نہیں لٹک رہی باقی لوگوں کی طرح. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. آج بھی جو DC وزیرستان ہیں ان کا وہاں پہ دفتر نہیں ہے، وہ ٹانک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لیے ابھی تک کافی ٹائم ہو گیا ہے ضم شدہ اضلاع کو مرج کیے ہوئے، ان کے لیے وہاں پہ دفتر سیٹ اپ یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں. تو پہلے چاہیے تھا کہ اس چیز کو اسٹرینتھن کیا جاتا. جو باقی خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں اسٹرکچر ہے ضلعی انتظامیہ کا، وہ ضم شدہ اضلاع میں لایا جاتا، نہ کہ وہاں پہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کو کھڑا کرا دیا گیا ہے. اور اگر آپ اس ایکٹ کی باریکیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بھی جو پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کے اوپر آئے گا. مطلب لوگوں کو ایک کورٹ سے زیادہ لینتھی اور زیادہ ایک مہنگا ایک انصاف کا ایک چیز ملے گی. اور اس انصاف کے ترازو کے لیے یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے کورٹس تو ہمارے معزز جج چلاتے ہیں جن کی اتنی سالوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ان کی پڑھائی کا ایک سرٹن معیار ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور پھر ان کو کورٹس جتنا امپاور کرنا، ان کو ان کے اسٹیچر پہ کھڑا کرنا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ ایکٹ واپس لیا جائے. یہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان میں اور باقی خیبر پختونخوا میں تباہی کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے اگر اس ایکٹ سے گورنمنٹ نے فوری طور پہ اپنا پیچھا نہ چھڑایا. اس کے علاوہ جو ہماری ایز یوزول حکومت کے ساتھ ایک لفظی بحث چل رہی ہوتی ہے مہنگائی کے حوالے سے،
کچھ ان کی فگرز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے فگرز ہوتے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ ذرائع کی فگرز ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آج حامد طوفان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی بھائی سب آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی جو ایک سروے ہوئی اور ان کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو اعداد و شمار حکومت نے بیان کیے ہیں، میرے خیال میں یہ اعداد و شمار کی جادوگر ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے گورنمنٹ میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ ایسی ترقی کہاں سے آ گئی جو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے اور ہم نے یہ اعداد و شمار بیان کیے ہیں. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.92 تک پہنچ چکی ہے، حالانکہ جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ اس کے برعکس ہے. ادھر یہ لوگ معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، ادھر غریب کا چولہا بجھ رہا ہے. تو ایک متضاد سا دعویٰ ہے جس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں اور عام لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صرف ہوائی فائرنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ 2018 جو کرپٹ لوگوں کی حکومت تھی اور اب 2021 میں 2018 سے لے کر 21 تک جو ایماندار اور مدینہ ریاست کے خالق لوگ ہیں ان کی حکومت میں اگر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں جو 80 روپے تھی 110 تک پہنچ چکی ہے، اور چینی کی قیمت دیکھیں جو 55 روپے کلو تھی اب 110 پہ ہے. اور اس میں جو سکینڈل تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. وہ جو انکوائری کی رپورٹ تھی وہ بھی ابھی آنی ہے، اور جو آئی تھی اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو مافیا تھا چینی کا اس کو بھی ان لوگوں نے این آر او دے دیا ہے. ان لوگوں نے پنجاب میں مرکز میں اپنا پارلیمانی گروپ بھی تشکیل دیا ہے. اس طرح گھی کی قیمت اگر آپ دیکھیں جو 2018 میں 140 روپے لیٹر تھا اب 280 یا 280 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. آٹے کی قیمت دیکھیں جو 20 کلو کی بوری تھی وہ 650 روپے پر 20 kg تھی، اب 1300 یا 1300 سے بھی بڑھ کر ہے. دال چنی کی قیمت دے کے 65 روپے کلو تھی اب تقریباً 150-155 روپے کلو ہے. دال ماش 180 روپے کلو تھی 2018 میں، اب تقریباً 300-310 روپے کلو ہے. چاول کی جو قیمت ہے 55 روپے کلو تھی اب 150-145 سے 150 تک وہ بھی ہے. یہ تو ان کا معاشی صورتحال ہے جو یہ ترقی اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن ادھر غریب کا چولہا بجھ رہا ہے اور معاشی ترقی جو ان کے اعداد و شمار کے جادوگر ہیں وہ 3.9 تک لے گئے ہیں. اب اس ملک میں جو قرضے ہیں جو 2018 میں تھے وہ تقریباً 30,000 ارب روپے کے قرضے تھے. اب 3 سال میں یا پونے 3 سال میں 1947 سے لے کر 2018 تک 30,000 ارب روپے قرضے تھے، اور 3 سال میں یہ 45,000 روپے سے بھی زیادہ قرضے کا ہو گئے. تقریباً ان لوگوں نے 6,000 ارب روپے سے زیادہ پر ایئر لیا ہے. یہ تو کہہ رہے کہ ہم مرکز میں ہماری 3 یا 2.5 سال کی حکومت ہے تو 15,000 قرضہ لیا ہے. لیکن میں آپ کو اس صوبے کی قرضے کا بھی تفصیل بتاتا چلوں. جب 2002 سے 2008 تک ایم ایم ای کی حکومت تھی تو اس وقت صوبے کے قرضے تھے 100 ارب روپے، اور اس بیچ میں جب 2018 سے 2013 تک اے این پی کی گورنمنٹ آئی ہے تو 100 ارب روپے کے جو قرضے تھے اس میں 12 ارب روپے قرضے اے این پی کی گورنمنٹ نے واپس کیے ہیں، ان کو اتارا ہے، قرضے کم کیے ہیں. اور اس کے 12 ارب روپے قرضے واپس کرنے کے باوجود یونیورسٹیاں، کالجز یہ سب کیے ہیں میگا پروجیکٹس کی شکل میں. لیکن جب 2013 کی حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے تو اس وقت صوبے کے جو مجموعی قرضہ تھا وہ 28 ارب روپے تھا. آج تقریباً 2013 سے 2021 تک مارچ تک جو قرضوں کے صوبے کے جو قرضے ہیں وہ 388 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئے، 400 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. کہیں پر صرف 88 ارب روپے صوبے کے قرضے اور کہیں پر 400 ارب روپے کے قرضے. تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے یا ہمارا جو ملک ہے وہ کس طرح معاشی ترقی کر رہا ہے. عام لوگوں کا جینا مہنگائی کی وجہ سے حرام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. اگر یہ معاشی ترقی ہے تو آپ خود سوچیں کہ آنے والے وقتوں میں غریب لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کیا کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
ایک اور پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، میرے بھائی نے یہ بات کی ہے مافیا کی اور شوگر سکینڈل کی، تو دیکھیں نا وہاں پہ بھی انہوں نے ایک دوہرا معیار کیا ہے کہ ایک رکنی کمیشن بنایا ہے، مطلب ایک آدمی کے تھاٹ کے اوپر، ایک آدمی کی سوچ کے اوپر یہ لوگ یا بری ہوں گے اور یا یہ لوگ ان کو گلٹی کیا جائے گا، اور ان کے جو بیہیویئر ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوگر مافیا کو ایک NRO دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں؟ کیونکہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب خیبر پختونخوا کے کچھ وزراء نے چیف منسٹر کے خلاف آواز اٹھائی یا خیبر پختونخوا میں حکومتی یا منسٹروں کی دفتروں میں بدعنوانی کی بات اٹھائی تو ان سے ان کے عہدے چھین لیے گئے، ان کو پارٹی کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا اور ان کو کافی، جس کو اب سیاسی کولڈ سٹوریج ہے، اس میں بٹھا دیا گیا۔ تو اب یہ جو پنجاب کی لابی ہے، انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز پہ آئے ہیں، پریس میں، فلور آف دا ہاؤس پر، تو ان کے ساتھ کبھی پرائم منسٹر ملتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ملتے ہیں۔ یہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہ مختلف سلوک اس لیے ہے کہ وہاں پہ آلریڈی NRO دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، وہ پارٹی کے ATM ہیں، پارٹی کی جو فائنینشیل بیک بون ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس لیے یہ دوہرا معیار ہے۔ اور آپ اس المیہ کو دیکھیں کہ یہاں کے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک دفعہ یہ بیان نہیں دے سکتے کہ جی ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا اور ہمارے لیے اتنی سنگین سزا کیوں تھی اگر دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کے حوالے سے ابھی ایشائیں اور باتیں وغیرہ شروع ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے کیا اس پارٹی کے حوالے سے APC میں دوسری جماعتیں ہیں ان کا رویہ کیا ہے، مستقبل میں کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم بار بار ایک بات کر چکے ہیں کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں فیل ہوا کہ ہماری عزت مجروح ہوئی ہے، اس لیے ہم نے PDM سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اور عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست دو انڈیویجول سیاستیں ہیں۔ ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم سے آفیشیل معافی نہیں مانگی جائے گی، ہم PDM میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میڈم PDM کے حوالے سے کوشچن ہے کہ کیونکہ جب بھی دیکھا گیا کہ ایک موومنٹ پیک پہ جاتی ہے اور پھر وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، آیا کون سی ایسی فورسز ہیں جو اتنا مومنٹم جنریٹ ہونے کے بعد اپنی طاقت استعمال کرتی ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ مے بی دس گورنمنٹ یعنی وہ ختم ہو جائے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ آپس میں ریفرنسز ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم گھر میں پورے ہوں اور ہم گھر میں یونائٹڈ ہونا تو باہر والا آ کے کبھی کسی کا گھر نہیں توڑ سکتا۔ انفارچونیٹلی PDM میں جو درار پڑی ہے وہ PDM کے اپنے لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے پڑی ہے۔ اس کی بلیم وی کانٹ پٹ آن اینی بڈی ایلس، اٹ واز آور اون انڈیویجول پارٹیز نے اپنا فائدہ آگے رکھا، جوائنٹ اپوزیشن کا کلیکٹیو فائدہ پیچھے رکھا، اور یہ ایک بات نہیں تھی۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک نی جرک ری ایکشن دیا ہے، انہوں نے شو کاز نوٹس دیا ہے اور ہم غصہ ہو کے نکل گئے ہیں۔ ہم 5-6 مہینوں سے PDM میں اپنے آپ کو سکویز فیل کر رہے تھے، ہماری باتیں نظر انداز ہو رہی تھی، ہمارے مطالبات اگنور ہو رہے تھے، اور اس کے بعد بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے PDM سے علیحدگی جب اختیار کی ہے۔ تھینک یو۔